مکڑی کا جال اگر یکجا ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جکڑ سکتا ہے۔ بھول جانے سے زندہ بھی مر جاتے ہیں، مگر یاد کرنے سے مرے ہوئے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹائے گا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ جب اللہ کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ سکون حاصل کرنے کی فکر چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو تو سکون خود بخود مل جائے گا۔ ٹھیک ہوں یہ ہم ہر کسی سے کہتے ہیں، پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی خاص کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں زندگی بیت جاتی ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ سمجھداری کی باتیں 2 ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ زندگی میں مشکل وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے کیسے نظر آتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے جو اپنے بندے کے گناہوں کے ڈھیر سے بھی ایک معمولی نیکی اٹھا کر اس کے ماتھے پر سجا دیتی ہے، اور یہ انسان کی ذات ہے جو آپ کی ہزاروں خوبیوں کے جھرمٹ میں ایک خامی نکال کر
آپ کے منہ پر دے مارتی ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑے۔ آسمان میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ سجدوں میں جھکنے والوں کو اللہ کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا، اور امیدوں کے پیالے اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے اچھا ہو۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے۔ مکڑی کا جال اگر یکجا ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جکڑ سکتا ہے۔ بھول جانے سے زندہ بھی مر جاتے ہیں، مگر یاد کرنے سے مرے ہوئے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالی تمہارے درد مٹائے گا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔